بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 169 اور اس کی پہلی قسط ہے اور پیج ہے 415۔ ناظرین، مین ہیڈنگ ہے غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق۔ اس کو بیٹل آف ٹرینچ بھی کہتے ہیں، بیٹل آف احزاب بھی کہتے ہیں، بیٹل آف خندق بھی کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب یا جنگ خندق، پیج 415 اور آج وی لاگ نمبر 169۔ ناظرین، یہ کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم یہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں واقعات۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مشرکین نے کسی دن خندق پار کرنے یا اسے پاٹ کر راستہ بنانے کی بڑی زبردست کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدگی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اسی طرح تیروں سے چھلنی کیا اور ایسی پامردی سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا، یعنی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ اسی طرح کے پرزور مقابلوں کے دوران رسول اللہ اور صحابہ کرام کی بعض نمازیں بھی فوت ہو گئی تھیں، چنانچہ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خندق کے روز آئے اور کفار کو سخت سست کہتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج میں بمشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ سکا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اور میں نے تو واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ نبی اکرم کے ساتھ بت خان میں اترے۔ آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ نبی اکرم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا کہ آپ نے مشرکین پر بد دعا فرما دی، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت علی شیر خدا سے مروی ہے کہ نبی اکرم نے خندق کے روز فرمایا، اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطیٰ کی ادائیگی سے مشغول رکھا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ مسند احمد اور مسند شافعی میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا، چنانچہ آپ نے یہ ساری نمازیں یکجا پڑھیں۔ امام ندی فرماتے ہیں کہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، بس کسی دن ایک صورت پیش آئی اور کسی دن دوسری صورت پیش آئی۔ یہیں سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندق عبور کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے پہم دفاع کئی روز تک جاری رہا، مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی، اس لیے دست بدست خون ریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی، بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد مارے بھی گئے، لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرک، جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے۔ ناظرین، اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کو بھی ایک تیر لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہیں حبان بن عرفہ نامی ایک شخص مشرک کا تیر لگا تھا۔ حضرت سعد نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی۔ ناظرین، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ وی لاگ کی صورت میں۔ ہمارا نیکسٹ وی لاگ ہوگا، اس میں بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ابھی یہ بیان چل رہا ہے۔ تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ،
انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ تیرا رتبہ